وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وہی خدا ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا رکھ دیے، نیز ہر پھل کی دو دو قسمیں بنائیں، وہ رات کو دن سے ڈھانک دیتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ زمین اگرچہ گول ہے لیکن اس کی سطح پھیلی ہوئی ہے، یعنی مسطح شکل ہے، اور اسی لیے وہ انسان کے رہنے کے لائق ہے۔ اگر زمین اس طرح پھیلی ہوئی ہوتی کہ وہ مسطح نہ ہوتی بلکہ ہر جگہ پہاڑ کی طرح سمٹی ہوئی ہوتی تو انسان کے لیے زمین میں رہائش اور کھیتی باڑی بہت زیادہ دشوار ہوتی۔ پھر اس زمین میں جغرافیائی توازن برقرار رکھنے کے لیے اس میں پہاڑ بھی بنا دیے گئے، ورنہ شاید زمین میں کثرت سے زلزلے آتے۔ زندہ چیزوں کے باقی رہنے کے لیے پانی کا نظام بھی ضروری تھا، اس لیے اونچے پہاڑوں پر برف کا خزانہ رکھ دیا۔ یہ گویا قدرت کی طرف سے بنائی ہوئی ایک ٹنکی ہے جو ہر موسم میں ضرورت کے مطابق پانی سپلائی کرتی رہتی ہے، اور پھر اس پانی کو دور دور تک پہنچانے کے لیے چھوٹی چھوٹی ندیاں اور بڑے بڑے دریا بنا دیے تاکہ ایک طرف دریا کے بہاؤ سے لوگوں کو پانی ملتا رہے اور دوسری طرف زمین میں اس کا پانی جذب بھی ہوتا رہے تاکہ زمین کے اندر پانی کا خزانہ محفوظ رہ سکے۔ پھر پھل کی دو دو قسمیں بنائیں، ذائقے کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، رنگت کے اعتبار سے اور بڑے چھوٹے ہونے کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ہی درخت میں میٹھا پھل بھی ہے، کھٹا بھی ہے، ایک ہی درخت سے بڑے پھل بھی نکلتے ہیں، چھوٹے بھی، بالکل سبز چھلکے کے بھی، اور سرخی یا زردی مائل بھی۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جو موجودہ سائنسی تحقیق کا نتیجہ ہے کہ حیوانات کی طرح نباتات میں بھی نر اور مادہ ہے۔ قرآن مجید کی تعبیر زوجین سے یہی بات راجع معلوم ہوتی ہے، کیونکہ زوجین کا لفظ بنیادی طور پر نر و مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ کہ دو شکلوں کے لیے۔ انسان کو زندگی کی ضروریات کے لیے رات کی بھی ضرورت ہے اور دن کی بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ رات کی تاریکی پر دن کی روشنی کی چادر اڑا دی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات پر پہلے رات کے اندھیروں کا قبضہ تھا، جب اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا تو دن ہونے شروع ہو گئے۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے روشنی کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ تاریکی کو مغلوب کر دیتی ہے۔ بہرحال کائنات کا یہ وسیع نظام اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک ایسی طاقت موجود ہے جو اس کو وجود میں لائی ہے اور جو تدبیر مسلسل کے ذریعے اس کو قائم رکھے ہوئی ہے۔ یقیناً وہی اللہ کی ذات ہے، اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ وہ ذات تنہا واحد اور اکیلی ہے، کیونکہ اگر یہ نظام متعدد شخصیتوں کے ہاتھوں میں ہوتا تو فساد اور بگاڑ سے یہ دنیا اور یہ کائنات محفوظ نہیں رہتی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ زمین، سورج، چاند، پہاڑ اور دریا، یہ سب جن کی مشرک قومیں پرستش کرتی ہیں تو یہ سب پرستش کے لائق نہیں، کیونکہ یہ سب خود پیدا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیے گئے ہیں، اور ان کی حرکت بھی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ ایسی عاجز مخلوق کس طرح عبادت کے لائق ہو سکتی ہے؟ تنہا مالک ہے۔